کچھ لڑکی اس طرح سے بھی سوچتی ہے کہ ان کی زندگی میں بھی جیسے کسی ہیرو کی انٹری ہوتی ہے اسی طرح سے ان کا ہونے والا شوہر اس طرح سے انٹری کرے گا اور ایک لو کا معاملہ چلے گا، پیار محبت کی باتیں ہوں گی اور ایک ریلیشن چلے گا، اس کے بعد میں پھر وہ آپسی پسند سے وہ نکاح کریں گے، شادی کریں گے اور اس کے بعد میں پھر وہ اپنی خوشحال زندگی جو انہوں نے تصور کی ہوتی ہے بچپن سے وہ اس کو جئیں گے. لیکن حقیقی زندگی میں ایسا ہوتا نہیں ہے، ہوتا کچھ اور ہے. ایک ارینج میرج ہوتی ہے اور ان کے دل میں وہ خواہش دبی بھی رہ جاتی ہے. اس دبی ہوئی خواہش کو وہ کسی طرح سے فلفل کرنا چاہتے ہیں. جب انہیں شوہر کی طرف سے کس طرح کی پریشانی کا سامنا ہوتا ہے، ان کا شوہر انہیں کسی وجہ سے تنگ کرتا ہے یا کام کی بوجھ کے تلے وہ فرسٹریٹ ہوتا ہے یا کسی اور پریشانی میں گھرا ہوتا ہے، تو کئی بار وہ جو ہے زیادتی بھی کر گزرتا ہے. تو اس وقت جو اس طرح کی جن کو اوور تھنکنگ کی عادت ہوتی ہے جن لڑکیوں کو، وہ دوبارہ اسی طرح سے سوچنا شروع کر دیتی ہے. انہیں محرومی کا احساس ہوتا ہے کہ میرے ساتھ میں جو اس شخص کا نکاح ہوا یہ غلط ہو گیا ہے. کئی ساری لڑکیاں جو ہے وہ شرمیلی ہوتی ہیں، انٹروورٹ ہوتی ہے، وہ والدین کے سامنے نہیں بول پاتی، لیکن ان کے دل میں اس طرح کی خواہشات چلتی رہتی ہے. والدین کیا کرتے ہیں، جو انہیں مل جاتا ہے اس طرح اس لڑکی کا نکاح وہ کر دیتے ہیں اور آگے چل کے اس کے بہت زیادہ مضر اثرات نکلتے ہیں. تو میری والدین سے بھی گزارش ہے کہ بچوں سے جب ان کا نکاح کرائے تو ان سے ان کی مرضی سے، ان کی اجازت سے ان کا نکاح کرائے. اور کئی بار جو ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ وہ ماں باپ کی مرضی سے ہی نکاح ہو گیا ہے، ارینج میرج ہو گئی ہے تو ہی پرابلم کریٹ ہوتی ہے اوور تھنکنگ کی وجہ سے. کئی بار ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہماری پسند کا نکاح ہوتا ہے، پسند کی شادی ہوتی ہے، لیکن ہمیں کئی بار اس پہ افسوس ہوتا ہے یا ہمیں لگتا ہے کہ ہم نے بہت زیادہ غلط فیصلہ لے لیا ہے. اور ہماری پسند کی شادی ہوتی ہے، ارینج میرج بھی نہیں ہوتی ہے، ماں باپ کا اس میں کوئی لینا دینا نہیں ہوتا ہے، بلکہ ماں باپ کی مرضی کے خلاف جو ہے جا کر نکاح کیا جاتا ہے. ان کی شادی ہونے کے باوجود بھی لوگوں کے اندر بہت سارے مسائل ہوتے ہیں. تو کہیں نہ کہیں اس کے پیچھے کچھ چیزیں تو جینیون ہوتی ہے اور کچھ چیزیں اوور تھنکنگ کا نتیجہ ہوتی ہے. اگر ہم کسی بیماری کا علاج کرنا چاہتے ہیں، کسی مسئلے کا سولوشن نکالنا چاہتے ہیں، تو ہمیں اس مسئلے کی جڑ تک پہنچنا بہت ضروری ہے. اگر ہم جڑ تک نہیں پہنچیں گے تو اس مسئلے کو ہم سالو نہیں کر سکتے. اور دوسری چیز، اگر والدین کو جن کی بچوں کی شادی ہو چکی ہے، جن کی بچیوں کی شادی ہو چکی ہے، وہ اگر اپنی بچی کی زندگی میں یا بچے کی زندگی میں اس طرح کا کوئی کنٹروورسی دیکھ رہے ہیں، یعنی کہ ان کی جو ازدواجی تعلقات ہیں بچوں کے، اس میں کس طرح کے مسائل دیکھ رہے ہیں، تو ان سے جو ہے سوالات کیجیے، انہیں اپنا دوست بنائیے. اور بچیوں کو بھی اور لڑکوں کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے والدین سے اپنی باتیں شیئر کریں. آپ کی بیوی یا آپ کا شوہر ہے، ان سے واقعی میں آپ کو کس طرح کا مسئلہ ہو رہا ہے یا صرف یہ ایک امیجنری مسئلہ ہے. وہ فرسٹریٹ رہتے ہیں، وہ جو ہے سوچتے رہتے ہیں کاش کہ میرا کچھ ایسا چمتکار ہو جائے، کوئی ایسا اجالا نکل جائے، کوئی معجزہ ہو جائے اور میری زندگی بدل جائے. تو ایسا نہیں ہوتا ہے. آپ کو تھوڑا پریکٹیکل سوچنا پڑے گا. آپ کا نکاح ہو چکا ہے اگر سے، تو کے بعد میں آپ اس طرح کی چیزیں کرتے، ایک طرح کا یہ فتنہ ہے جو آپ اپنے ساتھ میں اور آپ کے شوہر کے ساتھ میں، آپ کے بچوں کے ساتھ میں، آپ کے پورے رشتہ داروں اور ریلیٹیو کے ساتھ میں آپ اس طرح کا پرابلم کریٹ کر رہے ہیں. تو اس طرح کی چیزوں سے بچیے. آپ جو ہے اپنے جو تعلقات ہیں اسے بہتر بنانے کی کوشش کیجیے. اگر کوئی ایسا شرعی مسئلہ ہے اسے ایڈریس کرنا بہت ضروری ہے، تو اپنے والدین سے، اپنے بڑوں سے اس تعلق سے ڈسکس کیجیے. انہیں بتائیے کہ یہ واقعی میں یہ مسئلہ ہے اور وہ اس کی تحقیق کریں گے. والدین کا بھی کام ہے کہ اگر کوئی بچی یا بچہ اس طرح کی شکایت لے کر آ رہا ہے تو وہ اس کی باقاعدہ تحقیق کرے. یہ نہیں کہ بس آپ جو ہے بچی کو بھی بولتے کہ بھائی تم ظلم سہتے رہو، ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے. آپ اس پرابلم کا سولوشن نکالیے. آج کل کی جو نسل ہے بہت سارے غلط قدم اٹھانے لگی ہے. اگر ہم ان کی پرابلم کا سولوشن نہیں نکالتے تو پھر وہ اپنے حساب سے چیزوں کو ٹیکل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو آپ کو بھی کام ہے کہ آپ اس طرح کی پرابلم جب آپ کو نظر آتی ہے تو اس کا سولوشن نکالیں. سوشل میسیج دینے کا مقصد یہ تھا کہ اس طرح کی چیزیں بہت زیادہ سماج کے اندر بڑھ رہی ہیں اور اس کی بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہے. میں جس وجہ کو ڈسکس کرنا چاہتا تھا وہ اوور تھنکنگ سے تعلق رکھتا ہے. اپنے بچوں کو سمجھیں، اپنے بچوں سے دوستی رکھیں اور ان کی سائیکلوجی کی، ان کو نفسیات کو سمجھیں کہ وہ اصل میں چاہتے کیا ہے، وہ اپنی کیریئر میں کیا چاہتے ہیں. وہ اگر نکاح کرنا چاہتے ہیں تو کس طرح کی لڑکی سے، کس طرح کے لڑکے سے وہ نکاح کرنا چاہتے ہیں. کیونکہ آپ ایک کہیں نہ کہیں ان کا نکاح کرا دیتے ہیں اور اس کے بعد میں بہت سارے مسئلے کریٹ ہوتے ہیں. پورا پریوار متاثر ہو جاتا ہے اور پریوار جو ہے وہ سماج کی اکائی ہے. پریوار اگر متاثر ہوتا ہے تو پورا سماج متاثر ہوتا ہے. تو ہمیں اس چیز کا خیال رکھنا ہے. اگر کسی کو بہت زیادہ اوور تھنکنگ کی عادت ہے
بہت زیادہ سوچنے کی عادت ہے تو آپ کسی سائیکٹرسٹ سے یا سائیکولوجسٹ سے بھی مدد لے سکتے ہیں. ٹرینکولائزر یا دوا کھانے کی ضرورت نہیں ہے. کچھ کاؤنسلنگ سیشن کے ذریعے بھی اس طرح کی پرابلم کا سولوشن نکالا جا سکتا ہے. اپنے OCD کا نام سنوں گا, آبسیسو کمپلسو ڈس آرڈر. تو یہ بھی ایک طرح کی اوور تھنکنگ ہے اور اس کی بھی بہت ساری قسمیں ہیں. تو ہم جو ہے ہمیں ہمارا کنسنٹریشن پاور بڑھانا بہت زیادہ ضروری ہے. اور کنسنٹریشن پاور کس طرح سے آپ بڑھا سکتے ہیں, میں اسی کچھ ٹپس بتانا چاہوں گا. جو ہم نماز پڑھتے ہیں 5 وقت کی, تو ہمیں حکم ہوا ہے کہ ہم سجدے کی جگہ پر رک کر کے جو ہے نماز پڑھیں. یعنی ہماری نگاہیں جو ہے وہ سجدے کی جگہ پر ہونی چاہیے. جب ہم قیام میں ہو, رکوع میں ہو, سجدے میں ہو, تو ہمارا پورا فوکس سجدے کی جگہ پر ہونا چاہیے. یہ اصل میں کنسنٹریشن پاور کو بڑھاتا ہے. اور لمبے سجدے کیجیے, لمبے سجدے کیجیے. اس سجدوں کے دوران اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا مانگیے, اپنی حاجات کو, اپنی ضروریات کو اللہ تبارک تعالیٰ کے سامنے رکھیے. اس سے آپ کا کنسنٹریشن پاور بڑھے گا. اور لمبے سجدے سے آپ کا بلڈ سرکولیشن آپ کے برین تک جائے گا. اس سے بھی آپ جو ہے اوور تھنکنگ سے بچ سکتے ہیں. اس کے علاوہ کچھ میڈیٹیشن بھی ہے, اس کے ذریعے بھی آپ جو ہے اس کا بھی آپ سہارا لے سکتے ہیں. اس سے بھی آپ کی اوور تھنکنگ کی جو عادت ہے وہ کسی حد تک کنٹرول میں آ سکتی ہے.